إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومنون مکی صورت ہے اور ان دی پہلی 11 آیات جڑی ہیں وہ بڑے جامع مقامات ہیں. قرآن مجید دے اکثر صورتوں دا آغاز تے ان دا انجام اختتام جڑا ہے وہ بڑا ہی جامع انداز ہوندا ہے. جی میں کہ کل اساں سورہ حج دے آخری رکوع کو جیلے پڑھائے. ان دے وچ انہاں 11 آیات وچ انسان دی کردار سازی واسطے اور ان دی سیرت دی تکمیل واسطے کچھ بنیادی گاہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے ہیں. انہاں کو اپنا کے انسان دا کردار پختہ تھی سکتے. کیوں جو انسان کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور انسان بنایا ہے. اندر کچھ کمزوریاں ہن پہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کتاب آکھا ہے ان الانسان خلق حلوعا. انسان بڑا کمزور ہے، تھوڑ دلا ہے. اور اگو فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا. اگر وہ تھوڑی جی بھی تکلیف آندی ہے تاں وہ رومن پٹن لگ ویندا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا. اور اگر او کو کوئی دنیا دا مال کچھ مل ویندا ہے تو او کو سنبھال کے رکھن دی کوشش کریندا ہے، یعنی کو خرچ نہیں کریندا. تو یہ انسان دی کمزوریاں ہیں. لیکن اگر انسان انہاں احکام دتے چل کے اور انہاں کو اختیار کر گھنے تو وہ اپنی کمزوری تے بہت حد تک قابو پا سکتا ہے. یہ بنیاد ہے سیرت واسطے، یہ بنیاد دا پتھر فراہم کریں دے. ارشاد خداوندی ہے قد افلح المؤمنون. بے شک فلاح پا گئے او اہل ایمان، کامیاب تھی گئے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. جیڑی اپنی نمازاں دے وچ خضوع و خشوع رکھن والے ہیں. اتھاں نماز دی جیڑی پہلی شے سامنے گھنائی گئی ہے، یعنی نماز تو پڑھنی ہے لیکن اون دے وچ انسان عاجزی اور خضوع و خشوع اختیار کرے. ان دی طرف توجہ دوائی گئی ہے. اگر او نہ ہو سی تاں نماز تاں قانوناً تھی ویسی انہیں پڑھی جو ہے، باہر انہوں نے وقت کڈا ہے، لیکن جیڑا ان دا اصل حاصل ہے کہ انسان دے اندر وہ سرایت کر ونجے اور ان دے کردار تبدیلی گھناوے، وہ چیز انسان کو میسر نہ تھی سی. لہٰذا پہلی شے فرمائی گئی این پروگرام واسطے پہلی شے نماز ہے اور نماز دے اندر خضوع و خشوع کو دے واسطے آکھا گیا. والذین ہم عن اللغو معرضون. تے او لوگ کہ جڑے لغو گالیں دوتے دھیان نہیں دیں دے. لغو کیا کو آدھن؟ اون شے کو آدھن جیندہ کوئی دنیا میں حقیقی فائدہ نہ ہوئے، بے مقصد ہوئے، لا یعنی ہوئے. جی میں کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کہ انسان دا اسلام دی خوبی این گالے چھے کہ وہ ہر لا یعنی شے کو چھوڑ دے، بے مقصد شے کو چھوڑ دے. یعنی وہ شے کہ جڑی سارے اندر معاشرے دے اندر بھاویں حرام نہ ہوئے لیکن جے کو اساں ہیں وقت گزاری دے مشغلے ہیں، وقت کو ضائع کل کرن دے کو ضائع کرن دے کچھ مشغلے ہیں. تاش ہے، لوڈو ہے، فلم ہے، نوجوان نسل سنوکر کھیڑ دیے، مطلب یہ وہ چیزیں جے کو ہابی آدھن یا امیوزمنٹ آدھن یا کوئی تفریح آدھن. اور بھاویں اے حرام نہ بھی ہوئے تاویں انہاں دا کوئی حقیقی فائدہ کوئی نہیں. یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات. تو انسان دا اصل سرمایہ جڑا ہے وہ انسان دا وقت ہے اور این وقت وے تو ساری ان دی آزمائش تھی پئی ہے. اگر ان دا اللہ تے یقین ہے تو یہ وقت بڑے چنگے تے مثبت کام چ لگ سکتا ہے. اللہ دی کتاب دی تعلیم حاصل کرنے واسطے، دین دی خدمت کرنے واسطے، خدمت خلق کرنے واسطے.
اگر ایمان ہے تو یہ وقت اون پاسے لگ سی، اور اگر وہ نہیں وہ کمزوری ہے تو وہ وقت جڑا ہے اون پاسے نہ لگ سی، بلکہ کہیں نہ کہیں تفریق ہوں واسطے اور اون دے واسطے کہ تاکہ اون دا وقت جڑا ہے وہ لنگ ونجے۔ تو یہ لغو ایک لغو آدن جڑا جنہ کوئی حقیقی فائدہ کوئی نہیں۔ یا تو انسان واقعتاً اپنی معاش واسطے محنت کریں دا پہ، وہ بھی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے پیٹ واسطے اور بال بچیاں واسطے، تو یا وال انسان عبادت کرے اور مثبت کام میں اپنے آپ کو رلاوے۔ باقی جڑا اس قسم دے لغویات ہیں وہ انسان دی زندگی کو اور ان دے سیرت و کردار وہ پختگی نہیں آتی۔ پہلی شے ہے نماز خضوع خشوع، دوجی شے ہے لغو چیزاں کول اپنے آپ کو بچاونا، تریجی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تو وہ لوگ کہ جڑا زکات دیندے رہندے۔ زکات بھی سارے فرائض چو ایک فرض ہے، جویں نماز فرض ہے ہوں زکات فرض ہے۔ نماز دی ادائیگی دے بارے تو ولوی ایک احساس سارے اندر پایا ویندا ہے، لیکن زکات دے واسطے اتنا احساس سارے اندر کوئی نہیں۔ وہ بھی اوے فرض ہے جی نماز ہے، اور اون دا سال بعد جتنا انسان کو سرمایہ ہے اون دے صاحب نصاب واسطے ضروری ہے کہ وہ 2.5% حساب نہ زکات کٹے۔ اور نماز بندے کو اللہ دے نال جڑیں دی ہے، اور زکات بندے کو بندے دے نال جڑیں دی ہے۔ معاشرے جڑے او طبقات جڑے پچھو رہ ونجن انہاں کو اگو گھناون واسطے اللہ تعالیٰ نے زکات اور عشر صدقہ اور خیرات یہ چیزاں اللہ نے رکھیں، انفاق رکھا ہے تاکہ او بھی معاشرے وچ اگو آ ونجن، اور بہت وڈا معاشرے دے اندر بہت وڈا ایک فرق نہ آ ونجے کہ ایک پاسے امیر ہوئن اور انہاں دی دولت دا اظہار ہوئے تے بہ پاسے محض غریب ہوئن اور او اپنے دو وقت دی روٹی واسطے ہی بڑی مشکل نال گزارا کرن، تو اون گیپ کو اللہ تعالیٰ نے گھٹ کل گھٹ کرن واسطے زکات اور چیزاں دیتے۔ میں بھی زکات جڑا انسان دا اندر تزکیہ کرے دی، اور مال دی جڑی محبت ہے جڑی کہ انسان دے اندر اللہ نے خود رکھ دیتی آزمائش واسطے، وہ کو کھرچن واسطے زکات دا کڈھن ضروری ہے، کیوں جو وہ مال جڑا کو محبوب ہے وہ اللہ دی راہ کڈے سی تو وہ جڑی محبت ہے کھرچی سی، اور وہ کھرچی جن نال ان دا تزکیہ تھیندا ہے، ان دی اندر دا انسان سنوردا ہے، اور تزکیہ انسان دے نشو نما واسطے بہت ضروری ہے۔ جویں کہ ایک پودا ہوئے تے پودے کو اب مالی نے لایا ہوئے تے اون دے نال یعنی گندے بوٹیاں بھی نکل آیا ہون تے او پودے کو ودھن نہیں دیندے، تے مالی کھرپا چاہ کے او جڑے انہوں جھاڑ جھنکار تے بوٹیاں ہیں انہاں کو صاف کرندا ہے تاں جو زمین دی ساری قوت جڑی ہے ان پودے کو ملے۔ تے ایویں ہی انسان دی ترقی واسطے اور ان دی تعمیر سیرت واسطے اور ان دے اخلاق دی تعمیر واسطے کردار سازی واسطے کئی چیزاں ہیں جڑے انسان کو اگو ودھن نہیں دیندے۔ ان دے نمبر 1 مال دی محبت ہے، تے او کو کھرچن واسطے کھرپا گھن کے مال دی محبت کو کھرچو تاں جو انسان ان دی اعلیٰ کردار سازی تے اعلیٰ تعمیر تھی سکے، تے او زکات ایک کم کریں دی، تزکیہ بھی نال کریں دی۔ چوتھی شے والذین ہم لفروجہم حافظون، تے وہ لوگ کہ جیڑی اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریں۔ ہن انسان دے اندر جویں میں آکھا ہے کہ کمزوریاں اللہ نے رکھیں تے شہوان یعنی شہوت دا جڑا جذبہ ہے وہ بھی اللہ نے انسان دے اندر رکھا ہے، وہ بھی آزمائش کیتے ہیں تے فی نفسے یہ حرام کوئی نہیں ہے، یعنی سارے ہاں مغرب دے وچ یا یہ تصور ہے کہ کو بالکل مار گھتو شہوانی جذبے کو، شادی کرنی نہیں، یہ بالکل غلط ہے تے بالکل ان جذبے کو کل کر چھوڑو، وہ بھی غلط ہے اس واسطے کہ جڑے راہب تے راہبائیں جڑے ایند تے عمل کرنے لیکن وہ جذبہ تا نہیں مار سکتے بھاویں جتنی کوشش کریں، نتیجہ ہے کہ والو اندر خانے بڑے خرابیاں مچ دیں اور یعنی غیر قانونی اولاداں وال انہاں دے جم دیں تے وہ بدنامی دا باعث بن دیں، تے اللہ تعالیٰ نے آکے نہ تو وہ کم کرنا تے نہ ہی کو بالکل کھلا چھوڑنے بنا کہ بالکل انسان ان دی کوئی تمیز ہی نہ رکھے حلال و حرام دی، اور بالکل اپنے نفس کو اور شہوانی جذبات کو کھلا چھوڑ دے، نہ نکاح کرے نہ کچھ، اور یعنی اپنی یعنی عورتوں دے نال تعلقات رکھے اور ان جذبے کی تسکین کرے۔ اسلام نے آکھا یہ جذبہ موجود ہے لیکن ان کو حلال راستے نال النکاح من سنتی، یہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت میرا طریقہ ہے، جائز طریقے نال ان جذبے دی تسکین کی تھی ونجے اور اگوں اپنی نسل دے بدھاؤن واسطے اللہ کو دعا مانگی ونجے۔ تو وہ لوگ جڑی اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریں دن الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تے جڑے اپنی عورتاں تے اپنی سجے مال دا جڑا انہاں دا اپنے سجے ہاتھ دا جڑا مال ہے یعنی باندیاں اگر انہاں تے اکتفا کرن تو انہاں دے ول کوئی الزام کوئی نہیں،
فمن ابتغى وراء ذلك تے جڑا این تو علاوہ اگر چاسی فاولئک هم العادون تے ول اوہ حد کول ودھن والے. پنجویں شے ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون تے او لوگ جڑی امانتاں تے اپنے وعدیاں کول ان دی پاسداری کریندن ان دے کول خبردار رہن. یعنی پنجویں شے ول معاملات آ ویندی ہے جن امانت دی پاسداری اور وعدے دی پاسداری. یہ بھی دین دے وچ بہت اہم چیز ہے. صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات دی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ عبادات دی. اور ان انسان دا کردار پہچانا ویندا ہے کہ وہ وعدے دی پاسداری کریندا یا کوئی نہ. کردار تا ڈٹھا ویندا معاملات دے وچ زیادہ تر. کیوں جو باقی عبادات دا تعلق تا ہوندا اللہ دے نال ہے, بندیاں دے نال تعلق تا معاملات وچ ہے. اور اون دے وچ وعدہ اور خاص طور تے امانت یہ دو شیاں ایہو جیاں ہیں. اور امانت دا تصور بڑا وسیع تصور ہے کہ انسان کو کوئی عہدہ ہے وہی امانت ہے. انسان کئی شاید سربراہ ہے وہی اندر کول امانت ہے. انسان کو کوئی مال ہے وہی اندر کول امانت ہے. تو یہ سب شیاں امانت ہیں. ایویں وعدے دی پاسداری بھی ایک بڑا وسیع تصور ہے. بندیاں دے نال وعدہ, قوماں دے نال وعدہ, اور اویں بھی اساں اللہ دے نال ایک وعدہ ہے کہ اساں تیرے بندے بن کے راسوں تے تیرے کولی مدد منگسوں تے اللہ دے نال تے بندیاں دے نال. اور کہیں آرگنائزیشن دے نال کہیں ادارے دے وچ ہے تو اون دے نال تو ایک بزنس کانٹریکٹ ہے یا ایک جاب کریں دے تو انہوں بھی ایک کنٹریکٹ ہے, وہ بھی ایک معاہدہ ہے. ایویں کئی انسان نے کئی امیر دے نال اندر نال جماعت شامل تھی کہ بیعت کی تھی وہی ایک معاہدہ ہے. ایویں جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ نے بیعت کی تھی وہ ایک معاہدہ ہے. یہ سارے معاہدات دی پاسداری کرنے جویں قرآن آدھے اوفوا بالعقود, اپنے معاہدوں کو پورا کیتا کرو. تو پنجویں شے یہی. چھویں والآخری ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون تو وہ لوگ کہ جڑی اپنی نمازاں دی حفاظت کریں. این پروگرام دا شروع بھی نماز نہ لہی تے این دا اختتام بھی نماز نہ لے. لیکن شروع کیتا گیا ہی نماز دے اندر خضوع و خشوع تے ان دا اختتام تھیندا پیا نماز دی حفاظت نال. مطلب حفاظت یہ ہے کہ نماز یہ نہ ہوئے کہ انسان کداں پڑھے تے کداں نہ پڑھے, دل آکھے تے مسجد پڑھے تے دل آکھے تے گھر پڑھے. یہ نماز دی حفاظت وال نہیں تھی. یعنی باقاعدگی نال کو پورے طریقے نال 5 وقتہ نماز پڑھے, مسجد ادا کرے, جمعہ دا خاص خیال رکھے, عیداں دا خاص خیال رکھے, اور اے نماز دی کو وقت پڑھے اور پورے آداب اور شرائط دے نال پڑھے. اے نماز دی حفاظت تھی نہیں. تا آخری شے ہے کہ نماز دی حفاظت کرے. اے ہن 6 گالی تھی گئے. نماز خضوع و خشوع, نمبر 2 لغو چیزاں کو بچنا, نمبر 3 زکوٰۃ دی ادائیگی اور تزکیہ, نمبر 4 اپنی شرمگاہاں دی حفاظت, نمبر 5 وعدے تے امانت دی پاسداری, اور نمبر 6 نماز دی حفاظت. فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, اے وہ لوگ ہیں جنہاں کو وراثت مل سی اور جنت الفردوس دے وہ وارث بن سن. اور جڑی ٹھڈی چھاواں والی تے پچھاویں والی جڑی جنت ہو سی اون دے وارث بن سن جڑے انہاں 6 گالی تے عمل کرے سن. ہم فیہا خالدون تے اون دے راشن ہمیشہ ہمیشہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تے اسا انسان کو مٹی دے ست نال بنایا, مٹی دے خلاصے نال بنایا. یعنی انسان مٹی کل بنا ہے, مٹی نہیں ہے. چونڈی مرے سو تو کو درد تھی سی بندہ آ کہ تو مٹی ہے تے تو کچھ نہیں تھیندا. نہیں, مٹی دے ست کل بنایا. یعنی او مٹی دے اندر جڑے کانسٹیٹوئنٹس ہیں اون دے خلاصے کل اللہ نے انسان کو بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین تے اساں وال اوکوں ایک نطفے دی شکل ہے ایک محفوظ ٹکانے دے اوتے رکھ دیتا, یعنی رحم مادر دے وچ. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ تے ول اون نطفے چوں اساں علقہ بنایا, یعنی ایک جمع ہویا خون دا لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ تے ول اون علقہ چوں اساں مضغہ بنایا جن دے وچ ول گوشت تے چیزاں آئی ہیں, ایک بوٹی جویں ہوندی ہے او کو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما تے ول اون بوٹی وچوں اساں ہڈیاں بنائیاں. فکسونا العظام لحما تے ول انہاں ہڈیاں دے اوتے اساں گوشت چڑھا دیتا. ثم انشأنا خلقا آخر ول اساں او کو بنا کھڑا کیتا ایک بئی شکل ہے, ایک نویں صورت ہے. یہ نویں صورت کے ہوندی تو ساری شے بن گئی, گوشت ہی آ گئے, بوٹیاں ہی آ گئے, ہڈیاں بھی آ گئے, سارا کچھ تو بن گئے. یہ نویں شے کیڑی بنائی؟ یہ ہے انسان دے اللہ نے جڑی روح ول پیندا ہے. انسان دی تخلیق تو بعد وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي تے ول او انسان کمپلیٹ تھیندا ہے جن دے وچ اون دے اللہ تعالیٰ روح پا لیندا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا بابرکت ہے اللہ جڑا بہترین خالق ہے اور یعنی پیدا کرنے والا ہے.